یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا آخری باب 21واں باب اور ہم اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما جو تمام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے، کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ تیسرا ظہور ہے خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں پر، اور یسوع نے 40 دن اپنے آپ کو مختلف ثبوتوں سے ان پر ظاہر جو ہے وہ کیا، اور شاگردوں پر جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہا۔ اور سے 8 دن پہلے جو ہے وہ توما پر جو ظاہر ہوا، باقی شاگرد بھی تھے، اس سے پہلے توما نہیں تھا، لیکن جو 8 دن پہلے توما بھی وہاں پر تھا۔ اور پھر یہ تیسری بار ان پر ظاہر ہوا، اور وہ کب ظاہر ہوا؟ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اتوار ہی کا دن تھا، کیونکہ اگر سبت ہوتا تو سبت کو تو وہ کام نہیں تھے کر سکتے، اور یہ سبت سے یقیناً اگلا دن تھا، کیونکہ کہا لکھا یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ اور آپ یہ صورتحال کو دیکھیے کہ یسوع مسیح ان 40 دنوں میں ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا، ان 40 دنوں میں وہ ظاہر ہو رہا ہے بار بار اپنے شاگردوں کے اوپر۔ اور ابھی میں نے کہا کہ 8 دن پہلے 8 دن صرف ہوئے ہیں کہ وہ توما بھی موجود تھا اور باقی شاگرد بھی موجود تھے، اور یسوع مسیح وہاں پر ظاہر ہوا ہے۔ اور اب 8 دن کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ آپ ذرا اس کی آیت ذرا دیکھیے۔
تیسری آیت اسی باب کی 21ویں باب کی کیا لکھا ہے؟ شمعون پطرس نے ان سے کہا، کیا کہا جی؟ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. یہ شمعون پطرس نے ان کو کہا ہے. کیا کہتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں؟ مچھلی کے شکار کو. حالانکہ شمعون پطرس کے پاس ایک بڑا کام تھا جو خدا نے اس کو دیا تھا، یسوع مسیح نے جو اس کو دیا. اور اس کو بھی ذرا پڑھ لیجئے، لوکا کی انجیل نکالیے اور 5واں باب نکالیے ذرا. یہ بھی واقعہ تبریاس کی جھیل یعنی گنیسرت کی جھیل کے اوپر ہی ہے. اور 5ویں باب کی 5ویں آیت سے ذرا پڑھیے. شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی، کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھار دی کہ ڈوبنے لگیں. شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں. کہ مچھلیوں کے شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے. یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آگے بولیے کیا کرے گا؟ اب سے تو کیا کرے گا؟ آدمیوں کا شکار کرے گا. سو یہ یسوع مسیح نے شمعون پطرس کو کہہ دیا ہے. جب اس نے بڑا معجزہ دیکھا وہاں پر، اور وہاں پر بھی وہ ساری رات جو ہے وہ محنت کرتے رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، لیکن مچھلی کوئی ہاتھ نہ آئی. وہ گیت بھی ایک بچوں کا نہ گاتے ہیں، پطرس اندریاس یعقوب یوحنا نیلے سمندر پار. تو کوئی انہوں نے مچھلی ساری رات محنت کی، کوئی نہیں پکڑی. تو پھر مسیح خداوند وہاں پر آیا، اس کی کشتی میں سوار ہوا، اور اس کے کہنے پر جب انہوں نے جال ڈالا تو لکھا ہے کہ انہوں نے بہت مچھلیاں اتنی کہ انہوں نے اپنے شریکوں کو بلایا کہ آؤ ہماری مدد کرو. اور جب انہوں نے یہ سارا معاجزہ دیکھا تو وہ حیران ہوئے. اور یہاں پر یعقوب اور یوحنا بھی یہاں پر بھی ہے، پطرس اندریاس ہے اور یعقوب اور یوحنا یہ بھی ہیں موجود ہیں. اور یہ سارا انہوں نے وہاں پر دیکھا، ایک بڑا میریکل. اور یسوع مسیح نے پطرس سے کیا کہا کہ پطرس، اب سے تو کیا کرے گا؟ آدمیوں کا شکار کرے گا. کیا کرے گا جی؟ آدمیوں کا، مچھلیوں کا نہیں، بلکہ تو کیا کرے گا؟ یہ کہاں ہے یسوع مسیح نے اس کو کہ اب سے تو نے آدمیوں کا شکار کرنا ہے، یعنی تو نے روحیں جیتنی ہے، لوگوں کو میرے پاس لے کے آنا ہے. تو پطرس آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کدھر جا رہا ہوں؟ جو ہم نے یوحنا کی انجیل 21ویں باب میں پڑھا، کیا کہتے ہیں؟ میں مچھلی پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں. یسوع مسیح نے کیا کہا اس کو کہ تو آدمیوں کا شکار کرے گا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ مچھلیوں کا شکار کرنے. حالانکہ یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا، جی اٹھا مسیح اس پر ظاہر ہوا، بلکہ پطرس نے تو خود جا کر قبر کے اندر تک گیا. اس نے وہ کفن وہ سارا دیکھا، اور وہ سرانہ جو وہ رومال تھا سارا اس نے دیکھا. اور مسیح خداوند کی جو گلوریفیکیشن تھی وہ ساری اس نے دیکھی. پھر 8 روز پہلے بھی ظاہر ہوا، پطرس وہاں پر بھی تھا، توما بھی تھا، سارے تھے ظاہر ہوئے. یسوع مسیح گیا دیوار میں سے اور وہ ان پر ظاہر ہوا. اور اب پطرس نے کیا کہا کہ میں کہاں جاتا ہوں؟ شکار پر. کہاں جاتا ہوں؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتا ہوں. سو لگتا ہے ایسے ہے کہ کیونکہ ان میں سے کچھ زیادہ فیملی والے تھے، بال بچوں والے تھے، جیسے کہ پطرس، اس کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ اس کی ساس کا ذکر ہے تو خاندان تھا اس کا، بال بچے تھے.
تو اس کا یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ یسوع مسیح پہلے 3 سال تک ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا ہو، کیونکہ اس سے پہلے نہیں ہمیں ملتا کہ یہ کاروبار کے لیے گئے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ صرف رہتے تھے. تو یسوع مسیح ممکن ہے کہ 3 سال تک ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا اور عجیب طریقے سے کرتا ہو، یا ممکن ہے کہ لوگ اس کو فنڈز دیتے ہوں خدمت کے لیے، کیونکہ بائبل میں لکھا کہ لوکا کی انجیل 8ویں باب میں کہ بہت سی بہنیں یسوع مسیح کی مالی طور پر مدد کرتی تھی، خدمت کے لیے سپورٹ کرتی تھی ٹیم کو، اور ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، اور شاید وہ پہلے ان کی ہیلپ ہوتی رہی ہو پترس کی اور دیگر جو فیملی والے تھے، ان کو جیسے سپورٹ ملتی کہیں سے تو ان کو ملتی ہوگی، اسی لیے وہ 3 سال تک یسوع مسیح کے ساتھ چلے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ اس نے پترس نے سوچا ہوگا اب سپورٹ پیچھے سے لگتا ہے بند ہو جائے گی، یسوع مسیح مردوں میں سے جیتا ہے، وہ آسمان پر چلا گیا، 8 روز سے میں ملا نہیں ہے، اب میں پھر کیا کرتا ہوں. یہ شاید گھر والوں نے کہا ہو، اس کی بیوی نے کہا چالو جڑا کام مان رہی وہ دیکھا، جو مچھلیاں پکڑ سکتا ہے وہ تو کاٹنا جا کے کام تاکہ گھر کا سرکٹ چلے. تو یہ لگتا ہے کیونکہ پترس کہتا ہے یہاں پر کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، اور جب اس نے یہ کہا تو توما 8 روز پہلے اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، پسلی میں ہاتھ سوراخوں میں ڈالے ہاتھوں میں، کہتے چل پھر تو ہی چل رہا تو میں بھی چل رہا ہوں تیرے نام. یعقوب اور یوحنا نے کہا اچھا میں بھی اسی جانے یار کاروبار بھی تو کرنا ہے، عظیم جانے نا. 6 اور لوگ 6 اور شاگرد، 2 کے نام کا ذکر نہیں، ایک تو توما تھا، یعقوب اور یوحنا بھی تھے، اور 2 اور ساتھ مل گئے. آپ دیکھیں کہ ایک غلط سٹیپ کتنے لوگ ساتھ اور کو بھی وہ خراب جو ہے وہ کر سکتا ہے. کہ پترس نے ایک سٹیپ لیا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، حالانکہ کام ان کے سپردور ہے، اور کہتے ہیں ہم بھی وہاں پہ جاتے ہیں. اب گئے ہیں وہاں پر سارے مل کر، چلو جی آج 6-7 جانے رلے ہیں، کافی مچھلیاں ہاتھ آن گیا. اور آگے کیا لکھا ہے، انہوں نے ساری رات تک کوشش کی لیکن کوئی مچھلی نہ، کوئی بھی پڑی. اور آپ کی دیکھیے حیران کن بات ہے، یہ تو ماہر تھے، ان کا تو بزنس تھا یہی. پترس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا، ان کا تو خاندانی پیشہ تھا، لیکن مچھلی پھر بھی کوئی ساری رات. تو آپ ذرا یہ بھی نوٹ کریں کہ وہاں پر کیا صرف یہی مچھلی پکڑتے ہوں گے؟ نہیں، اور بھی ہوں گے، کیونکہ پچھلا جب ہم نے واقعہ پڑھا تو وہاں پہ جب مچھلیاں اتنی بھر گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ لکھا اپنے شریکوں کو کہا جو اور ان کے عزیز وہاں تھے، انہوں نے کہا let us come and help us، آؤ ہماری مدد کرو. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اور بھی ہوں گے لوگ جو مچھلیاں پکڑ رہے ہوں گے. جو جی کوکر صاحب وکالت کا کام کرتے تو یہ پھاٹک پہ آپ دیکھیں کتنے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی چیمبر کتنے چیمبر ہیں. تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس جھیل کے اندر بڑے لوگ ہوں گے، کیونکہ بزنس اسرائیل کے اندر 3 ہی بڑے بزنس تھے. ایک تو یہ مچھلیاں پکڑنے والا، ایک گلا باندھی کا، اور ایک جو بھیڑے چرانے والا، یہ 3 پیشے بڑے اہم تھے. تو اور بھی لوگ کام کرتے ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ وہ جب پترس جال ڈالتا ہوگا تو مچھلی نہیں آتی ہوگی، یعقوب اور یوحنا ساتھ، اور یہ سارے مار، اور اب دوسرے پھر کیا کرتے ہوں گے؟ ٹونٹ کرتے ہوں گے بھائی پترس کوئی پھڑی یا مچھی. یہ سچویشن آپ دیکھیے ایسا ہوگا. کوئی لمبی پترس صاحب کہتے ہیں نہیں یار آج تک کوئی نہیں آتا، ایسے ہی ہوگا. وہ کہتے ہوں گے یار ہم نے تو بڑی پکڑ لی ہے، تیرے کیوں نہیں آتا آ رہی. یہ ہوتا ہوگا یہاں پر.
کیونکہ اور بھی لوگ وہاں تھے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور ان کے جال بھرے نکلتے تھے اور پترس کا جال خالی. کرائسٹ یہاں پر آ گیا. ظاہر ہو اس نے کہا چلو میں ان کی ہیلپ کروں. اور وہ کیا کہتا ہے پڑھیے ذرا 5ویں آیت یا 4تھی آیت پڑھیں. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. اس نے کہا کشتی کو دانی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. پاس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. یسوع مسیح وہاں پر آ گیا صبح یہاں ارلی مارننگ اور وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے بچوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ساری رات محنت کی کوئی مچھلی. تو اس نے کہا چلو پھر دہانے میں ذرا جال ڈالو. تو نے کہا مچھلیوں کی اتنی کثرت آئی کہ وہ کھینچ نہ سکے. جال کے پھٹنے لگے اور 153 بڑی مچھلیاں انہوں نے پکڑی وہاں پر. تو اب جو دہانے میں جال ڈالے یہ مطلب نہیں کہ دہانے ادھر مچھلیاں ادھر ہی مچھلیاں تھی. نہیں, اس کا مطلب تھا کہ اوبے کرنا, جو خداوند کہہ رہا اس کو اوبے کریں. اور پہلے وہ اس کی اوبیڈینس فرما برداری سے ہٹتے تھے. اس نے کہا تھا کہ اب سے تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں بلکہ آدمیوں کا کرنا ہے. اور وہ پھر سے مچھلیوں کی طرف چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں کتنی محبت ہے خدا کو. وہ پھر آ گیا وہاں پر, کہتا ہے آؤ بچوں کچھ کھا لو, ہے تمہارے پاس؟ تو کہتے نہیں ہے. کہتے چلو آؤ پھر کھا لو, لے کے آؤ, آ جاؤ. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر پھر کیا لکھا ہے, ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے. 9ویں آیت جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی دیکھی. تو کوئلوں کی آگ وہاں پر ہے, وہاں اوپر مچھلیاں پڑی ہیں اور ساتھ روٹیاں بھی پڑی ہیں. اب یہ ہے خداوند کی محبت. کتنا وہ پیار کرتا ہے. کہتا ہے کہ یار بچے ساری رات محنت کی ہے, بھوک کئیوں کو لگ جاتی نا رات کو بھوک. کہتے ساری رات محنت کی کچھ نہیں کھایا ہوگا, وہ خود آ گیا وہاں پر. اور وہاں پر کرائسٹ نے آگ جلائی, روٹی بنائی. ہمیں ملتا تو نہیں, روٹی پڑی ہوئی تو یقیناً کسی نے بنائی ہوگی. چلو مسیح نے نہیں بنائی تو فرشتوں نے بنائی ہوگی, کیونکہ ایلیا کے پاس جب فرشتہ ہے تو فرشتے نے وہاں پر ایلیا کو روٹی بنا کے دی ہے. ایلیا کے لیے کوے بھی آتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں. تو کرائسٹ نے وہاں پر مچھلی بھونی, خود بھونی, اور کہتا ہے آؤ بچوں کھا لو. تو یہ بھی ایک ان کو سمجھانا تھا کہ بھائی کھانا دینے والا میں ہوں, کرو جتنی مرضی کوشش کرو, کچھ ہاتھ نہیں ہے. ساری رات کیا 2 راتیں بھی کرو, کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. مجھے تمہاری فکر ہے. اور جب اس سے کہا کہ آؤ بچوں کھا لو, تو وہ ایک تو کھانا دے رہا ہے, دوسرا ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم نے کرنا کیا ہے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے. کہ اس کی مرضی کیا ہے, اور اس کی مرضی یقیناً اس نے کہا کہ تم نے اب سے کام جو ہے وہ کرنا ہے, مچھلیوں کو پکڑنا ہے. سوری مچھلیوں کو نہیں, آدمیوں کو پکڑنا, آدمیوں کو شکار کرنا ہے. تو اب وہ دیکھیں آپ روٹی پانی کھانے پینے کو نکلے ہیں کہ کوئی ارینج کر لیں, کوئی بندوبست کر لیں. صبح جو ہے وہ بچوں کو ناشتہ دینا ہے, کچھ ہے نہیں ہے پاس, سارا کچھ کرنے کے لیے. یسوع مسیح کے پاس شسابی عورت کے واقعے میں
وہاں پر بھی شاگرد روٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ساتھ ہی بھوک بڑی لگ گئی اسی طرح روٹیاں لے آئیے. انہوں نے کہا چلو لے آؤ تسی, میں میرا کنویں نے بیٹھا جی تے جدو لے آؤ تو مینوں بھی دسنا. وہ لے کے آئے, کہتے جی روٹیاں آ گئی. مسیح نے آپ دیکھیے کیا کہا وہاں پر, اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. یہ ہے میرا کھانا. اور تمہارا کھانا کیا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنی مرضی پوری کر رہے ہو. اب یہ ڈیفرنس ہے وہاں پر, جو بات میں نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. کرائسٹ کا کھانا کہتا ہے میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. وہ کہتا آؤ کھا لو, یہ اب کھاؤ لو. تو وہاں پر مسیح نے کھانا کھایا وہاں پر. اب اسی بات کو نا پترس نے کوٹ بھی کیا ہے, کہتا ہے ہم نے اس کے ساتھ کھایا پیا. اب دیکھیے ایک حوالہ جلدی سے نکالیے, 10واں باب اعمال کی کتاب. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنا اہم ہے جو پترس نے اس کو کوٹ کیا وہاں پر کورنیلیوس کے گھر میں. سارا حوالہ تو نہیں میں پڑھوں گا, لیکن ایک صرف وہی آج پڑھ لیتے, باقی واقعہ آپ کے سامنے بعد میں پڑھنا ہے. اچھا یہ 10واں باب نکالیے اعمال کی کتاب, اور اس کی ورس پڑھیے 41ویں آیت. کوئی پڑھے جی, چلے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. نہ کہ ساری امت بلکہ ان دعاؤں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے, یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد, آگے بولیے, اس کے ساتھ کھایا پیا. یہ پترس کہتا ہے. اور اس بات کو سے بڑا لیا. صرف یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ امر ظاہر ہوا جی اٹھنے کے بعد, نہیں, بلکہ اس نے آگے کہا, کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھایا پیا. ہیلیلویا. کہتا ہے اتنی کلوز فیلوشپ ہم نے کی ہے اس کے ساتھ. صرف دیکھا نہیں کہ وہ ظاہر ہوا, کہتا ہے ہم نے اس کے ساتھ کھایا پیا ہے. اور یہ ریزورکشن کا بڑا ثبوت ہے جو پترس نے یہاں پر غور کیا ہے. اس لیے کرائسٹ کا کھانا آپ دیکھیے وہ کیا ہے کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. شاگرد روٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں. بہت دفعہ کئی دفعہ ہم بھی جو ہے نا وہ یہ بڑی چکر بات آتی ہے. اگر ہم نے دیکھا کھانا ہوگا تو بھائی بڑے لوگ آ جائیں گے, ایسے بھاگ جائیں گے, ہے نا آج کھانا ہے عبادت میں تو وہ سارے آ جائیں گے, اور ویسے ہوگی تو پھر نہیں آئے گی. کیا کھانا, بائبل میں کا کھانا پیٹ کے لیے, پیٹ کھانوں کے لیے, خدا ان دونوں کو کیا کرے گا, نیز کرے گا. ختم, کچھ فائدہ نہیں. کرائسٹ کا کھانا, میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں, اور اس نے پورا کیا. سامری عورت کو وہاں پر جیتا اس نے, اور سامری عورت نے پھر سارے سامریہ کے اندر انجیل سنائی. اس کا مطلب کہ اس کی مرضی کو اوبے کرنا, تابعداری کرنی, خدا ان کی مرضی کیا ہے. اور یہ شاید جو ہے وہ ہم نہیں کرتے, اس بات نہیں سوچتے ہم کہ بھئی خدا کی مرضی کیا ہے, نہ سوچتے ہیں. کلسیوں کا خط پڑھا لکھا ہے اس کی مرضی کے علم سے. اور میں غور کر رہا تھا کہ بھئی یہ تو نالج ہے, یہ تو ایک پوری تعلیم ہے. اس کی مرضی ایسے نہیں پتہ چلتا, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اس کی مرضی جاننی ہے تو پھر ٹائم لگتا ہے, اس علم کو لینا پڑتا ہے. شاگردوں نے 3 سال گزارے, لیکن پھر ان کی زندگی میں یہ کمی آئی. لیکن جب اس کی مرضی جان گئے تو پھر وہ نہیں ہٹے. کوئی شاگرد بھی نہیں ہٹا, انہوں نے اس کی مرضی پوری کی اور پوری دنیا میں انجیل سنائی ہے. ہیلیلویا. سو obey his will, اس کی مرضی کو پورا کیجئے, فرمانبرداری کیجئے جو خدا کہتا ہے. اور میں جب اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک ورس بڑی میرے سامنے آئی, لکھا کہ
جس نے اس کی مرضی کو جان لیا، سنیے، جس نے اس کی مرضی کو جان لیا، اور آگے لکھا ہے اور عمل نہ کیا، لکھا وہ بہت مار کھائے گا۔ اس سے میں سوچا تھا کہ اسی لیے لکھا ہے کہ بھائی جو ہے وہ تیرا یہ بہتر ہے کہ تو نہ ہی جانے نا، جان لیا عمل نہ کیا تو لکھا بہت مار کھائے گا۔ تو وہی بڑے ڈنڈے پڑتے ہیں، بڑی مار پڑنی ہے نا۔ مرضی کیا ہے؟ گھروں میں دیکھیے کیا خدا کی مرضی ہے، نوجوان بہنیں بھائی وہ دیکھیے کیا خدا کی مرضی ہے لائف میں، پیرنٹس دیکھیں، والدین دیکھیں کیا خدا کی مرضی ہے۔ میں اب یہ کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اگر کر رہا ہوں تو کتنے فیصد کر رہا ہوں۔ بزرگ داؤد کی بڑی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے، وہ کہتا ہے اے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یہ ریفرنس مسیح کے لیے بھی کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن داؤد کے لیے بھی، کیونکہ اس نے بھی خداوند کی مرضی کو پورا کیا۔ کیا کہتا ہے؟ اے خدا میری خوشی، یا تو ہم اپنی اپنی خوشیوں میں پڑے نا، اس سے مجھے خوشی ملے گی، ہاں یہ کام کروں گا اس سے بڑی خوشی ملے گی، ہاں شادی اس طرح کروں گا بڑی خوشی ملے گی، ایسے جشن ہوگا ایسے خوشی ہوگی۔ یہ بھی تو کبھی دیکھیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ یاد رکھیے اس کو سب فکر ہے، اس کے پاس ہے آپ کا سب کچھ۔ اس نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ چلو ابھی ادھر آ جاؤ، پترس نے ادھر جال ڈالنا، وہ پترس نے جو ہی جال ڈالا 153 مچھلیاں بڑی بڑی آ گئی، کبھی انہوں نے اتنی نہیں پکڑی ہوگی جتنی اس روز انہوں نے پکڑی۔ اور جو ان کو ٹونٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لو بھی دیکھ لو ہمارے پاس کتنی مچھلیاں آ گئی، اس لیے کہ خداوند کو ان کی فکر ہے، وہ جانتا ہے۔ اس سے یاد رکھیں کہ پہلے اس کی مرضی، اس لیے ہم بائبل میں بھی کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو، باقی چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ دعائے ربانی میں بھی کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہاں پر زمین پر کون کرے گا؟ میں نے اور آپ نے کرنی ہے نا، اور کنہوں نے کرنی؟ اور غیر ایمانداروں دنیا داروں نے تو نہیں کرنی، اور اس کے اپنے بچے نہ کرے تو پھر لکھا جس نے جان لیا اور عمل نہ کیا بہت مار کھائے گا۔ کرائسٹ نے پوری مرضی پوری کی۔ اس نے ایک جگہ پہ لکھا کہا کہ میں اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر کے مطابق عمل کروں، کبھی بھی مسیح نے وہ نہیں کیا جو اس کی اپنی مرضی کی، نہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پوری کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ اور اس نے کیا، بس اپنی بات کے اندر بھی کہتا ہے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، کہتا ہے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ بولیے تیری مرضی۔ ہاں یہ بھائی کام ہے سپرد، اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ میں دیکھوں، آپ دیکھیں، جتنے بہنیں بھائی چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب دیکھیں کہ میں کیا اس کی مرضی پوری کر رہا ہوں، اور یہی کام ہے۔ پترس ہٹ گیا مرضی سے، لیکن خدا نے پھر اس کو لے لیا اور پھر اس کو بحال بھی کیا۔ کھانا کھا رہے تھے تو پترس سے کہا پترس کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کہتا ہاں خدا تجھے عزیز رکھتا ہوں، چل پھر میری بھیڑیں چلا۔ پھر کھانا کھاتے پترس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کہتا ہاں خداوند تجھ سے محبت رکھتا ہوں، چل پھر میرے بھلے چلا۔ پترس کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کہتا ہاں خداوند تو جانتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ میں نے 3 بار انکار کیا تھا، خداوند نے 3 بار اقرار کروایا۔ کہتا ہاں خداوند تو جانتا ہے۔ اور جانے کے بعد لکھا زار زار رویا، دل گیر ہوا، اسے یاد آیا کہ میں نے اوبے نہیں کیا، میں نے اس کی مرضی کو پورا نہیں کیا۔ مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے بھلے چلا، بھیڑے چلا، گلا چلا، اور میں مچھلیاں پکڑنے آیا ہوں۔ اسے یاد ہے کہ میں نے اس کا انکار کیا۔ کتنی دفعہ ہم اس کی مرضی نہ پوری کرنے سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اقرار کیجئے، لکھا ہے
جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا لکھا میں بھی اپنے باپ کے سامنے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. آپ کی لائف سے زندگیوں سے نظر آئے کہ آپ نے اس کا اقرار کیا ہوا ہے اور آپ اس کو بریک کر رہے ہیں. آپ اس کی مرضی پوری کر رہے ہیں, اپنی نہیں. کئی دفعہ اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے, اسی طرح ہو. گھرانوں میں کئیوں نے ضد ہو کر ایسے ضد ڈالی کہ میری مرضی پوری ہونی چاہیے. یہ نہیں سوچیے کہ خدا کی مرضی پوری کیا ہے. داؤد کہتے کہ اے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے, اور آگے کہتے بلکہ تیری شریعت میرے دل کے اندر ہے. آپ دیکھیں یہاں پر شریعت ہو تو پھر کیسے اوبے نہیں کرے گا. ساری باتوں کا پتہ علم سے وہ کہتا ہے کہ میری تیری شریعت میرے دل کے اندر ہے. خدا کے کلام کو لیجیے, پھر پتہ چلے گا مرضی کیا ہے. کلام کی سمجھ ہوگی, پتہ چلے گا اس کی مرضی کیا ہے. اور میں نے کلسیوں کا حوالہ بتا دیا, وہ پولس کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ تم اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی کیا مرضی ہے, میری زندگی میں کیا اس کا پلان ہے, کیا وہ مجھ سے چاہتا ہے, کیا اس کا مقصد ہے. اپنا نہ لے کے چلے گا کیونکہ ہم اپنے نہیں, ہم اس کے ہیں. اس نے جان دی ہے, اس نے خون بہایا ہے, اس نے چنا ہے. اس سے کہے کہ خدا میں تیرے اختیار ہوں, میری خوشی اس میں نہیں کہ میں اپنی مرضی پوری کروں, میری خوشی اس میں ہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں. اس لیے کہ میں تیرا ہوں, تو نے میرے لیے جان دی ہے. خدا ہمیں برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے رکھیے اور سے مدد اور قوت مانگیے اور سے کہیے کہ یس لارڈ مجھ پر ظاہر کر, میں نے آج تک اپنی مرضی پوری کی ہے, میں نے تیری مرضی کو نہیں جانا, میں نے تیری مرضی کو نہیں سمجھا. خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر, میری کمزوریوں میری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دے اور مجھے بحال کر دے پترس کی طرح جسے تو نے بحال کر دیا اور وہ تیری مرضی کو جان گیا اور تجھ سے نہ ہٹا. آئیے پترس کی طرح اس کی مرضی کو جانیے اور اس کی مرضی زمین پر پوری کیجئے.